انجیل مقدس کی زبان یونانی میں نیو کے لیے زیادہ تر دو الفاظ ہیں۔ جب کوئی چیز وقت، کیلنڈر یا عمر کے حوالہ سے نئی ہو تو لفظ نیوس ہے اور دوسرا لفظ کینوس ہے، جو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز کوالٹی، جوہر، کردار میں نئی ہو، جو ہمیشہ تازہ رہے، کبھی پرانی نہ ہو، پہلے کسی کے استعمال میں نہ آئی ہو۔ ایسی خوبصورت چیز جو اپنی ذات میں کامل، خوبصورت، جلالی ہو، جسے کبھی زوال نہ ہو۔ مثلاً نیا نام، جس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے، نیا گیت، نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم۔ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، پرانی چیزیں جاتی رہیں، جن کا ذکر ہمیں دوسرا کرنتھیوں کے خط کے اندر ملتا ہے۔ ان تمام حوالوں میں لفظ کائنوس، جو بائبل مقدس کی اصل زبان یونانی میں لفظ ہے، وہ استعمال ہوا ہے۔ نئے پن کی وہ جھلک جو ہم یعقوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں یعقوب ایک بہت بڑا کردار ہے۔ زندگی کا بیشتر حصہ مسلسل کشمکش، جدوجہد اور مقابلے میں یعقوب نے گزارا۔ یعقوب اور عیسو جڑواں بھائی تھے۔ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں یہ مزاحمت کر رہے تھے، اور پیدائش کی کتاب اس کے 25ویں باب میں ہمیں پیدائش سے پہلے کی مزاحمت کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے عیسو پیدا ہوا تو بعد میں اپنی پیدائش پر یعقوب اس کی ایڑی پکڑے ہوئے تھا۔ ایڑی پکڑے کے لیے عبرانی لفظ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے قبضہ میں کرنا، جبرن لے لینا، چھین لینا وغیرہ۔ عیسو پہلوٹا تھا، مگر یعقوب عیسو کا مقام، اس کی برکت خود لینا چاہتا تھا۔ یہ مقام حاصل تو کر لیا، مگر اطمینان حاصل نہ ہوا۔ یعقوب کو ماں باپ کے گھر سے عیسو کے خوف سے بھاگنا پڑا، اور عیسو اس خوف کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے مشرق میں اپنے ماموں لابن کے گھر فرار ہو گیا۔ وہاں بھی اس کی یہ کشمکش جاری رہی۔ اپنے ماموں کی بیٹی راخل سے شادی کے لیے 14 سال یعقوب نے کشمکش میں گزار دیے۔ یعقوب یہاں بھی کامیاب رہا، مگر اندر کا خوف دور نہ ہوا۔ پھر لابن کے مویشی اپنی ملکیت میں لانے کے لیے اس نے 6 سال اور محنت کی۔ اس کشمکش میں بھی یعقوب کامیاب رہا۔ پھر خدا کی رہنمائی میں وہ اپنے گھر کنعان کی جانب لوٹ گیا۔